سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابدأ الاسلام غریبا فیعود غریبا. اسلام کی ابتدا، اسلام کا آغاز، اسلام کی شروعات غریبی سے ہوئی ہے. فیعود غریبا، اور اسلام ختم ہوگا، اسلام سمٹ جائے گا تو غریبوں سے غریبوں کے اندر جا کر کے سمٹ جائے گا. یعنی شروع ہوا ہے، جو ابتدا کی گئی ہے اسلام کی وہ غریبوں سے ابتدا کی گئی ہے. اس کا آغاز جو کیا گیا ہے وہ غریبوں سے اسلام پھیلا ہوا ہے. اسلام کی اشاعت ہوئی ہے، اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے. تو سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، جس نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، جس نے اسلام کی اشاعت کی ہے، وہ بھی غریب تھا. اور اس سے ہی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سمٹ جائے گا، جب اسلام ہوگا تو اسلام غریبوں تک جا کر کے اختتام کو پہنچے گا، ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان رسولوں کو بھیجا، ہمارے درمیان نبیوں کو بھیجا، ہمارے درمیان پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ سیدھا راستہ بتائیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم دیں اور سیدھا راستہ بتائیں. سیدھا راستہ کون ہے؟ کس راستے پہ ہمیں چلنے سے فلاح و بہبودی ملے گی، کس راستے پہ مجھے چلنے سے کامیابی ملے گی، کس راستے پہ چلنے سے ہمیں کامیابی کامرانی ملے گی. وہ پیغمبروں نے مجھے بتایا. لیکن دیکھیں پیغمبر جب بن کے جس وقت پیغمبر تشریف لائے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اعلان کیے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب وہ نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے، نبی بنا کر کے اس دار گدی پر تشریف لائے گئے تو وہ ایک غریب خاندان میں پیدا کیے گئے. آپ روایتوں میں آتا ہے آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو پیدا پڑھنے والے ہیں وہ تعمیر ادب کی کتاب میں بھی اس چیز کو، اس درس کو حاصل کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دار گدی پر تشریف لے کر کے آئے، جب دین کی تبلیغ کی، دین کی اشاعت کی، تو آپ کے گھر میں 6 ماہ تک 9 ماہ تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے. ایسی نوبت تھی کہ چولہے نہیں جلا کرتے تھے. لیکن آج دیکھیں ہم مال کے پیچھے، شربت کے پیچھے، ہم مالداری اختیار کرنے کے پیچھے اپنے تمام چیز کو وقف کر دیتے ہیں، تمام چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں. حد تک کہ اپنی جوانی کو مال کے پیچھے ہم لٹا دیتے ہیں، اپنے بچپنے کو مالداری کے پیچھے ہم لٹا دیتے ہیں، اپنے بڑھاپے کو مالداری کے پیچھے ہم لٹا دیتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں بہت ایسے اکثر جگہوں پہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کریں. لیکن آپ کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا بچپنا ختم ہو جاتا ہے، آپ کا بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے. آپ یعنی بچپنے سے لے کر کے آپ سننے آیاس میں پہنچ جاتے ہیں جب آپ کا بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو. رب حکم دے رہا ہے قرآن مقدس کے ذریعے، صحیفے کے ذریعے خود اعلان کرتا ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کے متعلق ارشاد فرماتا ہے خود نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں، اپنے اہل وہل کو نماز پڑھنے کا حکم دو. لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے اس کا مقصد کیا ہے انسان اور جناتوں کو پیدا کرنے کا، اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. رب چاہتا تو فرشتوں سے عبادت کرا لیتا، رب چاہتا تو نبیوں سے عبادت کرا لیتا. اس دار گدی پر، اس سردی زمین
पर रब ने जमीन को इतना वसी फरमाया है, जमीन को इतना चौड़ा किया है, अपने बंदों को भेजा। अगर चाहा होता तो इस्लाम को वहीं पे दबा दिया होता, यानी इस्लाम के शहादत का हुक्म ना देता, इस्लाम की तबलीग का हुक्म ना देता, और ये भी ना बताता कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, सूरज और चांद का पैदा करने वाला एक है, यानी माबूद हकीकी वही है, तुम्हें रिस्क देने वाला माबूद हकीकी है, तुम्हारे रिस्क देने वाला सिर्फ रब्बे कायनात है, उसके सिवा तुम्हें कोई रिस्क नहीं दे सकता। अब देखें, लेकिन इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, हमने यानी मैंने, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा नहीं किया इल्ला लियअबुदून, मगर अपनी इबादत के लिए, अपनी परस्तिश के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी इबादत के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है क़िमुस्सलात, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, गरीबों का ख्याल करो, यतीमों का ख्याल करो, बेवाओं का ख्याल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, और कुरान मुकद्दस एक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीजें हमें, यानी हमको सीधे रास्ते पे किस तरीके से चलना है, अगर हम दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिए हैं तो किस रास्ते पे हमें चलने से कामयाबी मिलेगी, रब ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, और बरकतें किस तरीके से हासिल होगी, रब ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है। हम क्या करेंगे कि हमारे घर में बरकतें आएंगी, रब ताला इरशाद फरमाता है। देखें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिलहाल मेरे जहन में ये बात नहीं कि साहबी रसूल कौन है। साहबी रसूल, उनकी 4 बेटियां थी। एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतना बीमार पड़ जाते हैं, इतना मरीज पड़ जाते हैं कि आप बिस्तर से उठने के काबिल नहीं होते, लेकिन अल्लाह की इबादत को तर्क नहीं करते, अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह की इबादत अच्छी तरीके से कर सके। उनके इशारे के जरिए अल्लाह की इबादत किया करते थे, कभी आग के जरिए, कभी हाथ के जरिए इशारा किया करते थे। लेकिन उनकी 4 बेटियां थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत के गर्ज से पहुंच जाते हैं, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं और सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद खैरियत दरियाफ्त करते हैं। पूछने के बाद आप क्या कहते हैं कि आप ये बताएं, अगर आप ऐसा हो कि आप सिर्फ तने तनहा 4 बेटियों के वारिस हैं, ऐसा हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आखिरी मरहले तक पहुंचा दिया, ऐसा ना हो कि आपकी रूह निकल जाए, आपकी जान चली जाए और आपके पीछे 4 बेटियां हैं, ऐसा ना हो कि उन बेटियों की विरासत में आपने कुछ छोड़ा नहीं। आप गरीब हैं, आप जब तक काम करते हैं आप अपने घर का, अपने अहले वयाल का ख्याल करते हैं, यानी अपने अहले वयाल का ख्याल करते हैं, लेकिन आपकी मजदूरी भी रुक गई है, क्योंकि आप इतने मरीज हो चुके हैं कि आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, और जब बिस्तर से उठ नहीं सकते तो आप कोई मजदूरी भी नहीं कर सकते। ये बताए कि आपकी 4 बेटियां हैं, आप साथ में कुछ माल लेकर के जाते हैं, कुछ अशर्फिया लेकर के जाते हैं, और तोहफे के तौर पे आप सोचते हैं मैं दे दूं। देने के बाद आप अपने उनके हाथ में थमा देते हैं, हाथ में रख देते हैं। रखने के बाद कहते हैं कि ऐ साहबी रसूल, इसको आप अपने पास रख लें, क्योंकि आपके पीछे आपके ताबे 4 बेटियां हैं। ऐसा है कि आपकी बेटियां आपके जाने के बाद, आपके इंतकाल करने के बाद आपकी बेटियां भी गरीब हैं, क्योंकि आप भी से अपने अहले वयाल का ख्याल करते हैं। ऐसा ना हो कि आपके चले जाने के बाद इनकी विरासत कौन करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा, इनके शिकम सैर कौन करेगा, इनके पेट को कौन भरेगा। अब साहबी रसूल कहते हैं अगर तुम इस माल को देते हो, विरासत में देते हो, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे माल की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सरवत की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अपनी बेटियों को वो तरबियत दी है, मैंने अपने बेटियों को वो सिखाया है कि कभी भी मेरे घर में फाके की जरूरत नहीं पड़ेगी। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि आपकी बेटियां हैं, बेटियां कहीं मजदूरी पे नहीं जा सकती, और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर्दे का हुक्म देता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नगमतुल मरते औरत की आवाज भी पर्दा है, यानी कहीं ऊंची आवाज में ना बोले कि दूसरा सुन ले, आपको ऐसा ना हो कि उनकी आवाज को सुन ले, ऐसा ना हो, बल्कि आवाज को पर्दा करने का हुक्म दिया
کیا گیا ہے. اب عثمان غنی عرض کرتے ہیں اے صحابی رسول یہ میرا مال ہے میں آپ کو دے دیا تاکہ آپ کے جانے کے بعد بیٹیوں کو کسی کی ضرورت نہ پڑے, کسی کی حاجت نہ پڑے, گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ آپ سے مزدوری کیا کرتے تھے, آپ ان کا دیکھ بھال کیا کرتے تھے, آپ ان کا خیال کیا کرتے تھے. لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کی جان چلی جائے, کہیں آپ انتقال کر جائے, کہیں آپ کی روح نکل جائے اور ان کی وراثت کرنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت تو صحابی رسول حضرت عثمان غنی سے فرماتے ہیں اگر یہ تحفہ ہے, اگر یہ تحفہ ہے تو میں اسے رکھ لیتا ہوں, کیونکہ تحفے کو قبول کیا جاتا ہے, تحفے کو قبول کیا جاتا ہے, نذرانے کو قبول کیا جاتا ہے, اس کو ہٹایا نہیں جاتا, نظر انداز نہیں کیا جاتا, اس کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ نے مجھے آپ نے ہلکے میں لے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وراثت میں کام آئے گی, ان کی وراثت میں کام آئے گی, جو میری 4 بیٹیاں ہیں ان کی وراثت میں کام آئے گی, تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے بیٹیوں کو وہ تربیت دی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مقدس کی سورہ واقعہ کی تلاوت جو گھر میں جس گھر میں کرنے کے بعد جو بندہ سو جاتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقے کی ضرورت نہیں آتی ہے. اور میری ایک بیٹی نہیں, میری ایک بیٹی نہیں, میری 4 بیٹیاں, میری 4 بیٹیاں جب تک سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیتی سوتی نہیں ہے. اور یہ بتائیں اگر ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد اگر جس گھر میں سونے کے بعد برکتیں ہی برکتیں ہیں تو یہاں پہ 4 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد میری بیٹیاں ایسی ہیں, میں نے ان کو تربیت دی ہے, میں نے ان کو تعلیم دی ہے, اور میری بیٹیوں کا یہ اصول ہے کہ سوتی تب تک نہیں ہے جب تک سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کرتی ہے. یہ باوضی ہوتی ہے, طہارت کرتی ہے, طہارت کرنے کے بعد پاکی حاصل کرتی ہے, پاکی حاصل کرنے کے بعد یہ وضو کرتی ہے, وضو کرنے کے بعد اپنے گھر کے تمام کام کو کرتی ہے, تمام کام کرنے کے بعد یہ قرآن مقدس کو پڑھتی ہیں. عبادت کرنے کے بعد یعنی رب کی عبادت کرتے, یعنی عشاء کی نماز پڑھتے, عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بستر پہ جانے سے پہلے میری 4 بیٹیاں بیٹھ جاتی ہیں. بیٹھنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں, سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کے بعد یہ سوتی ہیں. تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس نے سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد جس گھر میں یعنی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوتی. تو اے عثمان غنی اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, اگر آپ تحائف کے طور پہ دیتے ہیں, تحفے کے طور پہ دیتے ہیں تو میں اسے لے لیتا ہوں. اگر تحفے کے طور پہ نہیں دیتے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں مجبور ہو جائیں گی, میری بیٹیاں بے بس ہو جائیں گی, میری بیٹیاں بے سہارا ہو جائیں گی, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے مال کو لے جائیں, آپ اپنے مال کو لے جائیں, آپ کا مال آپ کو مبارک ہو, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو رب تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابدا الاسلام غریبا فیعود غریبا, کہ اسلام کی ابتدا, اسلام کا آغاز, اسلام کی شروعات غریبوں سے ہوئی ہے اور اسلام سمٹ جائے گا, یعنی غریبوں میں جا کر کے ختم ہو جائے گا. یعنی جب قیامت آئے گا تو رب تعالیٰ اسلام کو غریبوں کے اندر تک لے کر غریبوں تک لے کے جائے گا اور وہیں پہ جا کر کے اسلام کو ختم کر دے گا. اس کے بعد قیامت برپا ہوگا, یعنی قیامت آئے گی. یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں.